بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے قرآن کی صورت میں عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ پیغمبر، ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی ہم نے اس قرآن کی صورت میں آپ تک کی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس طرف متوجہ نہ تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ وقت یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے بابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا، بیٹا خبردار، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا ورنہ وہ تم سے درپے آزار ہو جائیں گے، یقیناً شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا حقیقی بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں جبکہ ہم قوی جماعت ہیں، ہمارے والد تو بالکل بہک گئے ہیں۔ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ویرانے میں ڈال دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم بھلے مانس بن کر رہنا۔ قال قائل منهم
لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک بولا، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ ایسا کرو کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی قافلہ انہیں نکال کر لے جائے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ ان لوگوں نے یعقوب سے کہا، بابا کیا بات ہے، یوسف کے بارے میں آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے بہی خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ کچھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم تو اس کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا، اس کا لے جانا مجھے ملول و حزین کر دے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے غفلت برتو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے مضبوط جتھے کے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا اسے کھا گیا تو ہم یقیناً بڑے خسارے میں رہیں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب وہ اصرار کر کے یوسف کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اندھے کنویں میں یوسف کو ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ یقیناً تم ان کی سازش سے انہیں آگاہ کرو گے جبکہ انہیں شعور تک نہ ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ وہ لوگ شام کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور کہنے لگے، بابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے کہا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنائی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے سکے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول جو کنویں میں ڈالا تو کہا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر اسے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے
خدا اسے خوب جانتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے یوسف کو گنتی کے چند کھوٹے درہم کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں زیادہ پر امید نہ تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار بخشا، اور اس لیے بھی تاکہ انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا کر دیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ پورے طور پر جوان ہوئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کر دیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، معاذ اللہ، پناہ خدا، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، ظلم کرنے والے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے تو ان کا قصد کر لیا، یوسف بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یوسف تو ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ دونوں دروازے کے پاس آگے پیچھے پہنچے، اس نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ دونوں نے زلیخا کے شوہر کو دروازے کے پاس موجود پایا۔ زلیخا بولی، جو تمہارے ناموس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا، یہی مجھے برائی کی ترغیب دے رہی تھی، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب یہ دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کے شوہر نے کہا، یہ تم عورتوں کی چال ہے، بے شک تمہارے چلتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف، اس سے درگزر کرو، اور اے زلیخا، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیر کی بیوی اپنے جوان غلام کو برائی کی طرف راغب کر رہی تھی، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہم تو اسے صریح گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس نے جو عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مسند بھجوا دی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور اس نے کہا، یوسف ان کے سامنے سے نکلو۔ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگیں، حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں بلکہ کوئی مکرم فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ زلیخا نے کہا، یہی تو ہے جس کے بارے میں تم سب مجھے ملامت کر رہی تھیں، میں نے ہی اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اگر یہ میرا حکم نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو ان سے منصرف کر دیا، بے شک وہ ہر ایک کی سننے والا اور بڑا واقف کار ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
یوسف کی پاک دامنی کی علامات کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو قید کر دیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ قید خانے میں ان کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سمجھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ وہ علم ہے میرے رب نے مجھے جس کی تعلیم دی ہے۔ میں نے اس قوم کے راستے کو اختیار نہیں کیا جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ بلکہ میں نے تو اتباع کیا ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا۔ یہ بات ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک بنائیں۔ یہ تو ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ قید خانے کے میرے ساتھیوں، کیا متفرق ارباب بہتر ہیں یا اللہ جو یکتا اور غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بارے میں بے خبر ہیں۔
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے زندان کے رفیقو، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھ جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس امر کا فیصلہ ہو گیا تم جس بارے میں مجھ سے دریافت کر رہے تھے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ پھر ان میں سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، یوسف نے اس سے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ اپنے رب شاہ مصر سے ذکر نہ کر سکا۔ اس طرح یوسف کئی سال تک قید خانے میں پڑے رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کے ساتھ بالیاں ہری ہیں اور دوسری خشک ہیں۔ اے سردارو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر سے آشنا ہو۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ سرداروں نے کہا، یہ تو خواب پریشاں ہیں اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ان 2 جوانوں میں سے جس نے نجات پائی تھی اور اسے مدت دراز کے بعد بات یاد آئی، اس نے کہا، میں اس کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، مجھے قید خانے تک بھجوا دیجیے۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اس نے کہا، یوسف اے راسکو، ہمیں تعبیر بتائیے۔ 7 موٹی گایوں کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دیگر بالیاں خشک ہیں، تاکہ جب میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تو انہیں اس کا علم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ان 2 جوانوں میں سے جس نے نجات پائی تھی اور اسے مدت دراز کے بعد بات یاد آئی، اس نے کہا، میں اس کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، مجھے قید خانے تک بھجوا دیجیے۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، جو کچھ تم نے پہلے سے بچا رکھا ہے وہ سب کھا لیا جائے گا،
سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم نے بچایا ہوگا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور لوگ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا ذرا اسے میرے پاس تو لاؤ۔ جب قاصد آیا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، بے شک میرا رب ان کی مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا تھا؟ سب عورتیں بول اٹھیں حاشا للہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو عزیر کی بیوی زلیخا نے کہا اب حق بالکل واضح ہو گیا، میں نے ہی انہیں اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی تھی اور یوسف تو صادقین میں سے تھے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ اس عزیر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے اور اللہ خیانت کاروں کے مکر کو پنپنے نہیں دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کر رہا ہوں، نفس یقیناً برائی کا حکم دیتا ہے الا یہ کہ میرا رب اس پر کرم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مشفق و مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں خود اپنے لیے منتخب کر لوں گا۔ جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا آج سے تم ہمارے دربار میں باوقار اور با اعتبار ہو۔ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف نے خواہش کی مجھے آپ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیں، میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں با اقتدار بنا دیا کہ وہ اس میں جہاں پر چاہیں قیام اختیار کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو برباد نہیں ہونے دیتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر صاحبان ایمان اور متقین کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور برادران یوسف مصر آئے تو یوسف کے پاس بھی پہنچے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان سفر تیار کرا دیا تو ان سے کہا، دیکھو آئندہ تم اپنے ستیلے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول کا کتنا کھرا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا اور نہ ہی مجھ تک پہنچ سکو گے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے والد اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا کر لیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا، ان کی پونجی ان کے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ پلٹ کر جب وہ اہل و عیال کے پاس جائیں تو اسے پہچان لیں اور دوبارہ واپس آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب وہ پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے تو کہنے لگے، ابا جان، ہمیں غلہ لینے سے روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں اور بلا شبہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا میں اس کے بھائی کے سلسلے میں پہلے کر چکا ہوں؟ یقیناً اللہ بہترین محافظ ہے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنے اسباب کھولے تو کیا دیکھا کہ ان کی پونجی لوٹا دی گئی ہے۔ وہ پکار اٹھے، بابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے، ہمارا سرمایہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک شتر کا بار زیادہ لے آئیں گے اور اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا، میں اسے بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی جانب سے ضمانت نہ دے دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ
کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے عہد و پیمان کر لیا تو یعقوب نے کہا اللہ ہمارے اس قول پر نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یعقوب نے کہا میرے بچوں، شہر میں تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں تمہیں اللہ کی مشیت سے بچا نہیں سکتا، بس حکم صرف اللہ کا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جیسا ان کے والد نے حکم دیا تھا وہ سب بھائی اسی کے مطابق مصر میں داخل ہوئے۔ یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ ہاں، یعقوب کے دل میں جو ایک خلش تھی اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، اور یعقوب کو جو کچھ ہم نے سکھایا تھا وہ اس سے باخبر تھے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے نزدیک جگہ دی اور چپکے سے کہا میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تم اس بات پر پریشان نہ ہونا جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب یوسف نے ان کا ساز و سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، پھر ایک منادی نے ندا دی اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ وہ بولے ہم بادشاہ کا پیمانہ تلاش کر رہے ہیں، اور جو اسے لے آئے گا اس کو ایک بار شتر انعام ملے گا، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم نہ تو زمین میں فساد کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ یوسف کے کارندوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔
بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیمانہ مل جائے وہی اس کی سزا میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان بھائیوں کے تھیلے کی تلاشی شروع کی اور آخرکار اپنے بھائی کے سامان سے وہ پیمانہ نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ وہ شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک بڑے علم والا ہوتا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چرایا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے یہ بات دل میں چھپائے رکھی اور اسے اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کیا اور کہا تم بہت برے لوگ ہو اور تم جو بیانات دے رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ بھائیوں نے کہا اے عزیر، اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ رکھ لیجئے، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، پناہ خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اسے چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیں، ایسی صورت میں ہمارا شمار ظالمین میں ہوگا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو تخلیے میں باہمی مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے اللہ کی قسم دے کر تم سے عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کے معاملے میں کوتاہی کی تھی۔ میں ہرگز اس سرزمین سے نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ یہودا نے کہا تم اپنے والد کے پاس جاؤ، ان سے کہو اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں
اور ہم غیب کے نگہبان تو نہ تھے؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آپ اس بستی والوں سے دریافت کر لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا کہ تمہارے نفس نے ایک بات گڑھ لی، میں صبر جمیل اختیار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ خدا سب بچوں کو مجھ سے ملا دے، بے شک وہ دانا اور صاحب حکمت ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹوں نے کہا خدا کی قسم، آپ تو بس ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، آپ اسی میں گھل جائیں گے یا جان دے دیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں جو کچھ جانتا ہوں تم اس سے بے خبر ہو۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بچوں، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو اچھی طرح ڈھونڈو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ رحمت خداوندی سے سوائے کافر قوم کے کوئی اور مایوس نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ جب یہ بھائی یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے اے عزیر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو فقر و فاقہ کا سامنا ہے، ہم معمولی سرمایہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ مرحمت فرمائیے اور ہم پر مزید احسان کیجیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ اب یوسف سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بھائیوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا سگا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا ہے، اس لیے کہ جو بھی تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت عطا کی ہے، بے شک یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام عائد نہیں کیا جائے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور وہ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ تم میرا کرتا لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت واپس آ جائے گی، اور آئندہ تم اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آنا۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے سبب کم عقل نہ سمجھو۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ تو محبت کے پرانے خیال میں کھوئے ہوئے ہیں۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور وہ بابصارت ہو گئے۔ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے جو کچھ جانتا ہوں تم مجھ سے بے خبر ہو؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ انہوں نے کہا پدر گرامی آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور بے حد شفیق ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پس جب وہ یوسف کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کنبے والوں سے کہا تشریف لائیے، آپ مصر میں انشاءاللہ امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا بابا جان یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میں نے پہلے دیکھا تھا،
میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے باہر نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اسے نہایت لطیف پیرائے میں انجام دیتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار اور صاحب حکمت ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اقتدار سے نوازا، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا سرپرست ہے، تو اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے صالح افراد سے ملا دے۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے نبی، یہ غیب کی باتیں تھیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب برادران یوسف اپنے مقصد کے لیے پرعزم تھے اور سازشیں کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ آپ کتنی ہی خواہش کیوں نہ کریں، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اے نبی، آپ ان سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتے، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں بیشتر ایسی نشانیاں ہیں، یہ لوگ جن کے پاس سے بے اعتنائی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر چھا جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے جن پیغمبروں کو بھیجا تھا وہ سب رجال مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے رہے، وہ انہی بستیوں کے باسی تھے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور آخرت کا گھر
صرف صاحبان تقوی کے لیے عمدہ ترین ہے۔ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ یہ سمجھے کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، ان تک ہماری کمک پہنچ گئی تو ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ قرآن گھڑا ہوا افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتا ہے، ہر شے کی تفصیل ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔